کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں، ہم نقاب کیوں کریں۔ اس کے متعلق میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، اب اس پر خود غور کر لیجئے گا، خود سرچ کر لیجئے گا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں، ہمیں نقاب کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں نقاب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ زیادہ تر میری بہنیں حجاب بھی کرتی ہیں اور برقع بھی پہنتی ہیں، لیکن وہ نقاب نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں ہمیں نقاب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جہاں مردوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو اسے شیطان جھانکتا ہے، اسے دیکھنا ایک شیطانی کام ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے کہ جب ہم ایک غیر محرم پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے، ہم ایک دفعہ اسے دیکھ لیتے تو چلو ٹھیک ہے، وہ غلطی سے ہماری نظر پڑ گئی تو اسے اپنا منہ پھیر لیں۔ اگر ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں نا تو وہ شیطانی کام ہے، دیکھیں نا، ایک وہ شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک اور حدیث رکھتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی نظر پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری کسی غیر محرم پر بار بار نظر پڑتی ہے، بار بار ہم اسے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ تو ہمیں معافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک دفعہ آپ کو معافی ہے، لیکن آپ بار بار اسے دیکھتے ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری بہنیں ایسا ڈریسنگ کرتی ہیں کہ ان کی زینتیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ تو جنت کی خوشبو تو بہت دور زیادہ ہوگی، اتنی پھیلی ہوگی، دور دور تک ہوگی، لیکن ان کو وہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی جو ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں جن سے ان کی زینتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک باپ کو، ایک شوہر کو، ایک بیٹے کو اور ایک بھائی کو۔ یہ 4 مردوں کو عورت دوزخ میں لے کے جائے گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے کو دوزخ میں لے کے جائیں؟